إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم: انما الاعمال بالخواتیم. تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ جل وعلا کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، اپنے تمام مخلوقات میں اشرف اور افضل بنایا اور اس روئے زمین کا خلیفہ مقرر کر کے ہمیں مبعوث فرمایا. ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا. بیش بہا درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً نبی محترم رسول معظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں ہر چیز کا اختتام، رزلٹ، نتیجہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. کھیل کا میدان ہو یا تعلیم کا میدان ہو، سیاست کا معاملہ ہو یا معیشت کا معاملہ ہو، انفرادی سطح ہو یا خاندانی سطح ہو، انسان کو نتائج کی بڑی فکر رہتی ہے. شروع میں کھلاڑی بہت اچھا کھیلے، لیکن ناظرین اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میچ کا اینڈ کیا ہوگا. ہر شخص میچ کے نتیجے کو جاننے کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے میچ کا جو آخری لمحہ ہوتا ہے، آخری اوور ہوتا ہے، بڑا دلچسپ ہوتا ہے. اسی میں میچ کے ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میچ کا اختتام، میچ کا اینڈ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ابتدا میں طالب علم نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی، لیکن اصل نتیجہ کمرہ امتحان میں گزارے ہوئے لمحوں کی بنیاد پر مرتب ہوتا ہے. پڑھنے میں وہ کیسا تھا، اس کا پرفارمنس کیسا تھا پڑھنے میں، یہ اس کا رزلٹ بتاتا ہے. سال کے آخر میں جو امتحان ہوتا ہے، اس امتحان کا رزلٹ بتاتا ہے کہ یہ طالب علم پڑھنے میں کیسا ہو. اور اسی طریقے سے جب ایک طالب علم اپنی پڑھائی مکمل کر کے کسی کمپنی میں جاتا ہے، کسی آفس میں جاتا ہے جاب کے لیے، تو اس وقت اس کے رزلٹ کو دیکھا جاتا ہے. سال کے آخر میں جو امتحان ہوتا ہے، جو مارک شیٹ ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھا جاتا ہے اور اسی کے بنیاد پر آگے کارروائی کی جاتی ہے. سیاستدان حضرات کو آپ دیکھیے، الیکشن کے بعد رزلٹ کے لیے کتنے مضطرب رہتے ہیں. رزلٹ کے دن ان کے ہوش اڑ رہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں فیصلہ ہونا ہے، آخری لمحہ ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح ہماری زندگی کا جو اختتام ہے
ہماری زندگی کا جو آخری لمحہ ہے، ہماری زندگی کا جو آخری باب ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جان کنی کا عالم، دنیا سے بچھڑنے کی ساعتیں شرعی حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی اور ناکامی میں انہی لمحوں کو بنیادی کردار حاصل ہے۔ اگر عالم نظام میں اچھے معاملات، اچھے کلمات، اچھے دینی خدمات، اچھے اعمال ہیں تو یہ حسن خاتمہ اور حصول جنت کی علامت ہے، اور اگر یہ لمحے برے ہیں تو یہ سوء خاتمہ اور جہنم کا اندیشہ ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، ہر آنے والا دن انسان کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آتا ہے۔ کتاب زندگی کے ورق آپ جیسے جیسے پلٹتے جائیں گے، ایک کے بعد دوسرا چیپٹر اور دوسرے کے بعد تیسرا چیپٹر جیسے جیسے کھلتا جائے گا، انسان مشکل اور مشقت میں اضافہ محسوس کرتا جائے گا۔ ماں کے پیٹ کے اندر زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر ماں کی چھاتی سے لپٹ کر دودھ پیتا ہے تو اس وقت زندگی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر جب فیڈر تک معاملہ پہنچتا ہے تو اس وقت زندگی تھوڑی اور مشکل ہوتی ہے۔ پھر جب لڑکپن کا مرحلہ آتا ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، پڑھنے لکھنے کی عمر ہوتی ہے، تو اس وقت زندگی تھوڑی اور مشکل ہو جاتی ہے۔ کماتا کوئی اور ہے، کھاتا کوئی اور ہے۔ جب انسان کے خود کے کمانے کی باری آتی ہے، شادی ہوتی ہے، صاحب اولاد ہوتا ہے، ذمہ داری آتی ہے، تو اس وقت زندگی اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، ارذل عمر کو پہنچتا ہے، تو زندگی اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ آخر جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ لمحہ پریشان کن اور خطرناک لمحہ ہوتا ہے۔ دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا خاتمہ، ہماری زندگی کا آخری لمحہ، ہماری زندگی کا آخری باب حسین و جمیل اور خوبصورت کیسے ہو۔ وہ کون سی کوالٹیز ہیں، وہ کون سی صفات اور عادات ہیں جن کو اپنا کر زندگی کا آخری لمحہ، زندگی کا اختتام حسین و جمیل اور خوبصورت ہو۔ اسی کو شریعت نے حسن خاتمہ سے تعبیر کیا ہے، اور اسی کو خاتمہ بالخیر کہتے ہیں، خاتمہ بالایمان کہتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اسلام پر، ایمان پر خاتمہ ہو، لوگ اس طرح ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ تو خاتمہ بالخیر کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے۔ آپ عام طور پر بھی دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، اس کا اختتام کیا ہوگا، نتائج کی بڑی فکر رہتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہماری زندگی کا جو آخری باب ہے، ہماری زندگی کا جو آخری لمحہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال اپنے انجام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انسان کے زندگی کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کے آخری عمل پر ہوتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا، اس وقت اس کا عمل کیسا ہے، وہ جو آخری لمحہ ہے وہ کیسا ہے۔ انسان کی زندگی کے تمام اعمال کا دار و مدار آخری لمحے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اے میری امت کے لوگوں، دنیا میں انسان زندگی جس طرح گزارتا ہے، اس کا لائف اسٹائل جیسا بھی ہو، اس کی زندگی کے تمام اعمال کا، تمام محنتوں کا، تمام اقوال و افعال کا، تمام احوال و کردار کا نتیجہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ویسے ہی مرتب ہوگا جیسے اس کی زندگی کا خاتمہ ہوگا، جیسے اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ اسی نقطے کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے
فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم صرف اور صرف اسلام کی حالت میں مرو۔ تمہاری موت اس حالت میں ہونی چاہیے کہ تم اللہ کے تابعدار رہو، تم اسلام کے اوپر رہو، تم ایمان کے اوپر رہو، تم مومن بن کر رہو۔ جب تم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو مسلمان رہو، پکے سچے مسلمان اور پکے سچے مومن رہو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے آخری لمحے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ تمہاری اس دنیا سے رخصت اس حالت میں ہونی چاہیے کہ تمہارا جو آخری لمحہ ہے وہ حسین و جمیل ہو، خوبصورت ہو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہارا آخری باب، آخری چیپٹر حسین و جمیل ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد میں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی زندگی کا آخری بول، جس کی زندگی کا آخری لمحہ لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کی زندگی کا آخری لمحہ، زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک یہودی بچہ سخت بیمار تھا، جان کنی کا عالم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، عجیب کیفیت ہے، قربان جائیے محسن انسانیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی عجیب کیفیت ہے، یہودی ہے، نظریہ باپ والا، عقیدہ باپ والا، باپ یہودی بیٹا یہودی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے لا الہ الا اللہ کہہ دو نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دو نا۔ بڑے پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے کہتے ہیں، باپ یہودی ہے، وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے باپ کے دل میں نرمی پیدا کی، کہا کہ اتی ابو القاسم، اے میرے بیٹے ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں بات مان لو۔ وہ شخص، وہ بچہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ بچہ یہودی تھا، نظریہ یہودی والا، عقیدہ یہودی والا، لیکن آخری لمحے میں اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا آخری لمحہ حسین و جمیل تھا، آخری لمحہ خوبصورت تھا۔ سب کو معلوم ہے ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے؟ نہیں لائے۔ موت کا وقت آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ اے میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ زندگی تو کفر و شرک میں گزری، اللہ پر ایمان نہیں لایا، نبی پر ایمان نہیں لایا، اب آخری لمحے میں لا الہ الا اللہ کہنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے چچا آپ آخری لمحے میں لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حجت قائم کرتا، لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، جس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں چلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے، آپ کی خواہش تھی کہ آخری لمحہ جو ہے ان کا حسین و جمیل اور خوبصورت ہو جائے، تو اللہ رب العالمین ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ تو زندگی کا جو آخری لمحہ ہے وہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ ایک بندہ ہے زندگی بھر گناہوں میں ملوث رہا، شرک اور بدعت کرتا رہا، ہر طرح کے گناہوں میں ملوث رہا، مرنے سے پہلے اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا، سچی توبہ کی،
اپنی زندگی کو اس نے بدل لیا، اللہ کے دین میں گزارا اپنی زندگی کو، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ زندگی بھر کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ مرنے سے پہلے اس کی حالت کیسی تھی، وہ کیسا تھا، اسی بنیاد پر اس کا خاتمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، اللہ رب العالمین بندے کی توبہ حلق میں روح اٹکنے سے پہلے قبول کرتا ہے۔ اس وقت بھی اگر کوئی بندہ توبہ کر لے، اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اور اگر اس کا آخری لمحہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہے تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، ہماری خواہش، آپ کی خواہش، بلکہ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ بالایمان ہو، اچھی موت ہو، زندگی کا جو آخری لمحہ ہے حسین و جمیل اور خوبصورت ہو۔ اب یاد رکھیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حسن خاتمہ یہ نہیں ہے کہ بندہ جا نماز پر مرے، حسن خاتمہ یہ نہیں ہے کہ بندہ نماز کی حالت میں مرے، حسن خاتمہ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں قرآن ہو اور موت ہو جائے، بلکہ حسن خاتمہ یہ ہے کہ بندہ شرک سے پاک ہو۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ بدعت سے دور رہا ہو۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تابعداری کرتا رہا۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتا رہا، یہ حسن خاتمہ ہے۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اپنا کر ہماری زندگی کا آخری لمحہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان و عمل۔ ایمان اور عمل کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہاں کچھ ہے نہ وہاں کچھ ہے۔ نبی صلی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں بھی وہ پرسکون ہے، آخرت میں بھی پرسکون ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم، ان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، یہ لوگ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ کب؟ دنیا میں بھی، جب ان کی موت ہوگی، قبر میں جائیں گے، اس وقت بھی ان لوگوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو ایمان اور عمل صالح کی بنا پر انسان کی زندگی کا آخری لمحہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اور ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، تمام قسموں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کریں۔ وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی غوث اعظم ہے، یہ ہم یقین کریں۔ بیٹے کے لیے دولے شاہ، رزق کے لیے داتا صاحب، اور حاجت کو پورا کرنے کے لیے نظام الدین کے قبر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یہ ایمان ہے، یہ اخلاص ہے۔ یہ کیسا اخلاص ہے؟ کیا آپ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہیں؟ آپ اپنے رب کے ساتھ تو دھوکہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ اگر آپ کو اپنے رب کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے تو آپ کبھی بھی قبروں پر جا کر چادر نہیں چڑھاتے، قبر والوں سے نہیں مانگتے، وہاں ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ کیسا اخلاص ہے؟ آپ کتنے مخلص ہیں اللہ کے نزدیک؟ ہمیں دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو ہم بیتاب ہو کر مسجد کی طرف آتے ہیں۔ اگر آتے ہیں تو یہ ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص ہیں۔ تو دینی بھائیوں اور دوستوں، اخلاص پیدا کیجئے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کیجئے، انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اسی طریقے سے استقامت اختیار کریں۔ استقامت کا کیا مطلب؟ کسی بات پر ڈٹ جانا، دین کے اوپر ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا، جتنی مرضی طوفان آئے،
آندھیاں چلے، فتنے کھڑے ہو، سازشیں زوروں پر ہو، پر اللہ کے دین سے نہیں ہٹنا، دین پر ثابت قدم رہنا، یہی استقامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس عقیدے پہ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف مت کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اپنے رب کی طرف سے جنت کی خوشخبری لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ استقامت ہے۔ سمیہ ایک بوڑھی عورت، جوان بیٹے کی ماں، باندھی گئی، ایک طرف شوہر اور ایک طرف بیٹا، تینوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، کہا گیا سمیہ پلٹ آؤ، کہا اگر آج کی ریت کا یہ عذاب آخرت کے عذاب سے بچا لے تو سودا مہنگا نہیں۔ سمیہ کی استقامت کو آپ دیکھیے، اور موت دیکھیے، موت زندگی کا جو آخری لمحہ ہے آپ اس کو دیکھیے، کتنی اچھی موت ہوتی ہے۔ کہا کہ اگر آخرت کے عذاب سے یہ ریت بچا لے تو سودا مہنگا نہیں۔ پھر سمیہ کو 2 اونٹوں کے کوہان سے باندھا گیا، ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ کے ساتھ۔ ابو جہل نیزہ اٹھائے ہوئے آیا، کہا سمیہ جانتی ہو تیرا کیا انجام ہونے والا ہے؟ کہا اے بدبخت، میرے انجام کو کیا پوچھتے ہو؟ اپنے انجام کی فکر کرو، یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، یہ تو گزر جائے گی، میں اس انجام کے بارے میں نہیں سوچتی ہوں، اس انجام کے بارے میں سوچو جو انجام کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ کہا سمیہ پلٹ آؤ، کہا ابو جہل جس جنت کو میں دیکھ رہی ہوں اس جنت کو تو دیکھ رہا ہوتا تو نہ جانے تیرا کیا حشر ہوتا، تو مجھے کہتا پلٹنے کو، میں تو اپنے دین سے کبھی نہیں پلٹ سکتی، میں تو اپنے نبی کے کہنے پر جنت دیکھ رہی ہوں۔ ابھی میرے نبی نے کہا کہ اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے سمیہ کے گھر والے تم صبر کرو، تم استقامت اختیار کرو، دین پر ڈٹے رہو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ میں تو اپنے نبی کے کہنے پر جنت کو دیکھ رہی ہوں۔ ابو جہل کوئی جنت دیکھ کر جنت سے پلٹ آتا ہے، میں اپنے دین سے کبھی نہیں پلٹ سکتی، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ ابو جہل نیزہ اٹھایا، سمیہ کی شرمگاہ میں مارا، چیخ نکلی، گردن ڈھلک گئی، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ اس آخری وقت میں سمیہ نے کہا آخ اللہ، آخری وقت میں حفاظت کرنا، آخ اللہ تو دین پر ثابت قدم رکھنا، اللہ آخری وقت میں منہ سے کوئی بات شکوہ کی نہ نکل جائے، اللہ آخری وقت میں حفاظت کرنا۔ پھر ابو جہل غلاموں کو حکم دیا اونٹوں کو کھینچو، دونوں اونٹ کھینچتے ہوئے چلے گئے، لاش 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑی، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اتنی تکلیف سے مرا لیکن لبوں سے مسکراہٹ نہیں چھین سکے۔ ان کو کیا پتا ہے کہ ابھی اس دنیا سے رخصت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے فوج در فوج نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے استقامت والے بندو، اے اللہ کے دین پر قائم رہنے والے بندو، تم خوف مت کھاؤ، غمگین مت ہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یاد رکھو ابھی تم دنیا نہیں چھوڑ رہے ہو کہ اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وابشروا بالجنہ، تم جنت کی خوشخبری لے لو استقامت والے بندو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، چلو تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم رب کے مہمان ہو۔ کوئی بڑے آدمی کا مہمان بننے کے لیے جائے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا، جو رب کا مہمان بننے کے لیے جائے اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ۔ سمیہ کے چہرے پر اسی وجہ سے مسکراہٹ ہے، ذرہ برابر بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اللہ کے دین پر ثابت قدم رہی، فرشتے نازل ہوئے۔ استقامت کا یہ فائدہ ہے۔ موت دیکھیے، دنیا والوں کو لگتا ہے کہ اچھی موت نہیں ہے، دین کے لیے جان نکل جائے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی۔ اور پھر فرشتے فوج در فوج آتے ہیں، یہ خوشخبری لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشخبری، وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری لے لو۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، استقامت اختیار کریں۔ آپ اسی طریقے سے دیکھیں جو لوگ بھی استقامت اختیار کرتے ہیں ان کی زندگی کا آخری لمحہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہوتا ہے۔ حضرت بلال، کتنا ظلم و ستم ان کے اوپر کیا گیا،
مکہ کے پتھریلے کنکریوں پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کھانا پینا تک نہیں دیا جاتا، مکہ کے پتھریلے کنکریوں میں ان کو گھسیٹا جاتا، کہا جب تک تم دین کو نہیں چھوڑو گے تمہارے ساتھ یہی حشر ہوتا رہے گا۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے، آخری لمحے میں ان کی زبان سے احد احد کا نعرہ نکلتا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ حسین و جمیل آخری لمحہ اللہ رب العزت کے یہاں ایسا شخص کامیاب اور کامران نہیں ہے جو جذباتی انداز میں کبھی دین کو اپناتا ہے، کبھی دین کو خیر آباد کر دیتا ہے۔ کبھی ایمان کا جوش پیدا ہوا، نمازیں شروع کر دی، اور کبھی شیطان کا ایسا غلبہ ہوا کہ نماز کو چھوڑ دیا۔ ایمان کی لہر ایسی دوڑی کہ تہجد کی نماز بھی شروع کر دی، اور کبھی نفاق کا ایسا غلبہ ہوا کہ فرض نماز تک ترک کر دی۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی سر سے پاؤں تک چہرہ، وضاقت، لباس و حجامت ایسا بنا لیا کہ چلتا پھرتا اسلام نظر آ گیا، اور کبھی مجسمہ یہودیت و نصرانیت بن کر ظاہر ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کے ایسا شخص کامیاب اور کامران نہیں ہے۔ تو دینی بھائی اور دوستو، استقامت اختیار کریے۔ یقیناً ہم میں سے ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری زندگی کا آخری لمحہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہو۔ اسی طریقے سے دینی بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین کا خوف دل میں پیدا کیجیے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کی موت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ خوف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں بھی ہو، بند کمرے میں ہو، کاروبار میں ہو یا گھر میں ہو، بازار میں ہو، مقیم ہو، کہیں بھی ہو، آپ کے اندر یہ احساس بیدار ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ بند کمرے میں بھی، رات کی تاریکی میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچ کر بندہ گناہوں سے بچے، یہ خوف الہی ہے۔ جو لوگ اس طرح اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی موت بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو زندگی بھر گناہ کرتا رہا، ایک نیک عمل بھی نہیں کیا، اس نے ایک نیک عمل بھی نہیں کیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلانا، راکھ کو آدھا سمندر میں پھینکنا، آدھا خشکی میں اڑا دینا، ہوا میں اڑا دینا۔ اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، چنانچہ اس کے راکھ کو جمع کیا گیا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، لما فعلت ھذا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا لما خشیتک یا رب، اے رب تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا صرف اور صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو معاف فرما دیا۔ اس کے دل میں ڈر ہے، اس کے دل میں ڈر ہے، ایک نیک عمل بھی نہیں کیا، لیکن اتنا ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس کھڑا ہونے سے بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا۔ اسی طریقے سے حسن خاتمہ کا ایک سبب توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار کثرت سے کرتے رہیں، انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا، خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالاسلام ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، مختصر اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، 99 افراد کو قتل کیا تھا۔ اس کو احساس ہوا، توبہ کرنے کی نیت سے نکلا، چنانچہ کسی نے ایک پادری کی طرف رہنمائی کر دی، اس نے کہا کوئی توبہ نہیں، اس کو بھی مار دیا، 100 کی گنتی پوری کر دی۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ دیکھو تم یہاں سے وہاں دوسرے جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک عالم ہے، تم ان کے پاس جاؤ، وہیں رہنا، اس جگہ نہیں آنا دوبارہ۔ وہ شخص نکلا توبہ کی نیت سے، راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ 2 فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، دونوں کے درمیان بحث و تکرار ہوتی ہے۔ بالآخر ایک فرشتہ آتا ہے انسانی شکل و صورت میں، ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ آخر میں رحمت کے فرشتے اس کے روح کو لے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس کے روح کو لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس شخص کو معاف فرما دیتا ہے، توبہ کرنے کی نیت سے نکلے تھا۔ موت دیکھیے کتنی اچھی موت ہوتی ہے، ایک طرف عذاب کے فرشتے، ایک طرف رحمت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے لے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا جو آخری لمحہ تھا اس شخص کے حسین و جمیل اور خوبصورت تھا۔ تو دینی بھائیوں اور دوستوں، انسان دنیا میں جس طریقے سے بھی زندگی گزارے یہ الگ بات ہے، لیکن جو آخری لمحہ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے اللہ اس کے رسول کے نزدیک۔ اور اب ہمارا آخری لمحہ
خاتمہ ہمارا خاتمہ بالخیر کیسے ہو، خاتمہ بالایمان کیسے ہو، تو 2-3 اعمال بتائے گئے ہیں. اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں پابندی سے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا جو خاتمہ ہے، ہماری زندگی کا جو آخری باب ہے، حسین و جمیل اور خوبصورت ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ بالاسلام ہو، خاتمہ بالایمان ہو. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.